جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. اور دوستوں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ اس وقت چین میں ہیں. اور یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ یو اے ای گئے، سعودی عرب گئے، اور ابھی وہ جو ہے وہ چائنا گئے ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ بلکہ یو کے بھی آئی تھنک جو ہے وہ گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ٹریڈیشنل ایک فریم ورک ہے کہ مڈل ایسٹ چائنا اس کو برقرار رکھا ہے. چائنا پاکستان کے آرمی چیف شاید اس لیے جاتے ہیں کہ ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے، اور مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کی کو آفر کرنے کے لیے ان کیس دا مڈل ایسٹرن نیشنز نیڈ اٹ. ہسٹوریکلی پاکستان نے بہت زیادہ اس سے پیسے بھی کمائے اور بہت کچھ ہوا بھی. لیکن آرمی چیف کا 4 دن کا دورہ ہے یہ، اور بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. لیکن اس میں بڑا ایک لارجر کویسچن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس ہو اور پتہ چلے، اور وہ یہ کویسچن ہے کہ نیٹو نے انڈیا کو ممبرشپ آفر کی ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، نیٹو تو انڈیا کو ممبرشپ آفر کر رہا ہے، لیکن کیا چائنا بھی پاکستان کو کچھ آفر کر رہا ہے؟ یہ ایک کویسچن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یو ایس کی ایک پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں نیٹو میں، جولین سمتھ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا بڑا ایک کروشل رول پلے کر سکتا ہے انڈو پیسیفک کی فریڈم کے حوالے سے. اور یہ جولیانا سمتھ جو ہیں، انہوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جو نیٹو کی جو ممبرشپ ہے وہ آلموسٹ اوپن ہے انڈیا کے لیے. یہ انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن الائنس کو ایکسپینڈ کرنا یہ بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو یہ کہتی ہیں کہ انڈیا کے لیے نیٹو کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی جو آرگنائزیشن ہے، نارملی یہ بیسیکلی یہ ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ تھی یورپینز اینڈ جو نارتھ اٹلانٹک، کینیڈا، امریکہ وغیرہ کے درمیان، کے ہم ایک دوسرے کے لیے ڈیفنس میں کھڑے ہیں اور ایک کے خلاف حملہ، ساری نیٹو کے خلاف حملہ ہے، اور سارے آ جائیں گے، اور سارے تقریباً 2% آف دا جی ڈی پی دے کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیفنس آف اس کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کو تو نیٹو یہ آفر کر رہا ہے، ہمیں چین کیا آفر کر رہا ہے؟ ہمیں ہمارے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایک یو ایس آئی پی، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے ایک رپورٹ چھاپی تھی پاکستان کے اور چائنا کے حوالے سے، ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا تھا یہ تھریش ہولڈ الائنس، کہ یہ بھارت اور پاکستان اور چین کا جو الائنس ہے یہ تھریش ہولڈ الائنس ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو چائنا پاکستان کی جو ملٹری پارٹنرشپ ہے وہ کافی زیادہ گہری ہوئی ہے، خاص طور پہ پچھلے ڈیکیڈز میں. اور یہ ایک ملٹری الائنس تو نہیں ہے، لیکن ہاؤور یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا کا ڈیفنس بجٹ بڑھ رہا ہے، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ $81.4 بلین ایز پر دا سیپری رپورٹ، اس سے زیادہ ڈیفنس بجٹ ان کا ہے، یہ تو بتاتے ہیں نا. لیکن آپ جب گرانٹس لیتے ہیں، بہت کچھ اور پروجیکٹس آتے ہیں بیچ میں، تو آپ اور 2 4 6 ارب ڈالر جو ہے وہ لے لیتے ہیں ریسرچ. اور جس طرح وہ انڈیجنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، بہت کچھ وہ کر رہے ہیں، سو وہ ان کے لیے اور 2 4 5 7 ارب ڈالر لینا حکومت کے لیے کام نہیں. پاکستان کے لیے یہ پرابلم یہ ہے کہ ساری آرمڈ فورسز کا بجٹ اینڈ دین پھر آرمی کا بجٹ کم ہے. اب پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جس سب سے امپورٹنٹ ڈیفنس پارٹنر ہے کولڈ وار کے بعد، اور لیڈنگ سپلائر ہے پاکستان کا کنونشنل ویپنز میں، اور جو اسٹریٹجک پلیٹ فارمز ہیں، اور ایک ڈومینیٹ سپلائر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جب وین اٹ کمز کہ جی ہائی اینڈ اوفینسو اسٹرائک کیپیبلٹی پاکستان کی بلڈ کرنی ہو. ان کا مطلب JF-17 تھرڈ اور بہت ساری اور میزائل ٹیکنالوجی میں کوآپریشن کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں. اب چائنا کی جو پاکستان کے ساتھ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی بھی آپ دیکھیں تو ہم قریب تو ہیں، لیکن جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، انٹرا اپریلیبلٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے، ان چیزوں پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو انڈیا کو چیزیں آفر ہو رہی ہیں ود سچ ڈیفنس کوآپریشن، ہر ملک کے ساتھ ود سچ ڈیفنس کوآپریشنز، ود سچ ڈیفنس بجٹ، پاکستان تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی.
کیا ہمیں جو ہے وہ ہم چائنا سے خریدتے رہیں گے چیزیں سستی سستی کر کے، اور ان کی کوالٹی بھی آپ کو پتہ ہے کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو چائنا کے جو ہے وہ ایک ملٹری پارٹ، چائنا کا آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈیفینس بجٹ $298 بلین کے قریب ہے، ٹھیک ہے، بھارت سے تو بہت زیادہ ہے، امریکہ کا $877 بلین ہے، لیکن چائنیز جتنی زیادہ جو ہے وہ پاکستان چائنا کے فولڈ میں جاتا جائے گا، ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ جو کوالٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اور اگر کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم وہ کدھر جائیں گے۔ اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں کہ جی آرمی چیف 4 دن کے معذرت چاہتا ہوں ٹرپ پہ ہیں وہاں پہ، اور بائی لیٹرل ملٹری، اور 4 دن کا ٹرپ بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا۔ سو یہ کیا ایسی باتیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، ایسا کیا ہے جو ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو جسے وہ کہتے ہیں نا بات ہو رہی ہے، اور کس طرح کا ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے چائنیز ویو کیا ہے، پاکستان کا ویو کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا پاکستان ریلیشنز تو بہت اچھے ہیں، لیکن چائنیز جو ہیں وہ پاکستان سے انوائڈ ہیں بڑے، بیکاز جو ہوا ہے وہاں پہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بیکاز آف دا چائنیز پاکستان کی چائنیز پریزنس ان بلوچستان، پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر اور پرٹیکولرلی گوادر کے اندر دائیں بازو کی جو مذہبی تحریک ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے چائنیز جو لیکر سٹور ہیں ان کو بند کیا، پھر انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور پھر ایتھنک اینڈ اسلامک ایلیمنٹس دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں چائنیز پریزنس ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان لارجلی جب اپنی آئیڈینٹی کرافٹ کر رہا تھا تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو لے کر کے ہم انڈیا کو تو سمجھتے تھے ٹھیک ہے جی ہندو ہے، ہم نے اس کو کر لیا، پاکستان بنایا، ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن ہم نے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو صرف انڈیا کے لیے استعمال کیا، ہم نے باقی جو اپنے نیبرز ہیں اس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ایران کے لیے ہم نے سیکٹیرین آئیڈینٹی، سیاہ سنی آئیڈینٹی کو قبول کیا۔ افغانستان کے لیے ہم نے ایتھنک آئیڈینٹی، پشتو جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، پشتون والی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے ارد گرد چیزیں ریوالو کی۔ فار چائنا کوئی آئیڈینٹی ہم نے انگیج نہیں کی۔ ابھی جو پہلی دفعہ یہ جو چیزیں فریم ہو رہی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چائنا ہے اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ ایک ریلیجیس لینس سے دیکھ رہا ہے، ایک طبقہ پاکستان کا، اور وہ جو طبقہ پاکستان کو اس کو ریلیجیس لینس سے دیکھ رہا ہے وہ اس طرح دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو ہم نے ہسٹوریکلی تو پاکستان نے چائنا کو دیکھے کسی لینس سے نہیں ہے، تو وہ کمیونسٹ ہیں، ان کا کیا دین مذہب سے لین دین ہی کوئی چکر نہیں ہے، ہم تھے مسلمان، ہم نے ادھر کوئی آئیڈینٹی لگائی نہیں ہے۔ ابھی پاکستانی جو ہیں انہوں نے چائنیز کو فریم کرنا شروع کر دیا ریلیجیس آئیڈینٹی میں، اور وہ ایک جو ریسنٹلی ایک چائنیز جو پکڑا گیا داسو ڈیم پروجیکٹ میں، اور ایک جو ہے اور سینس میں جو ہے وہ پکڑا گیا۔ ہم ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو امریکنز ہیں وہ مذہبی اینگل میں ان کو دیکھتے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، جو ایک، اور پھر امریکہ کی اپنی وارز بھی رہی ہیں، اس کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے رہے، لیکن ابھی ہم نے چائنیز کو فریم کرنا شروع کر دیا ہے ریلیجیس آئیڈینٹی میں۔ بلوچستان میں بھی ہم نے یہ کیا ہے، یہ جو داسو کا پروجیکٹ ہوا وہاں پہ ایک چائنیز نے مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے اس کو کہہ دیا کہ تم شاید اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہو، اس کے اوپر انہوں نے پھر ایک اور اینگل سے اس کو سارا کر لیا۔ لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ چائنیز ہم سے ناراض ہیں کہ بھائی ہم آئے ہیں آپ کے لیے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے، آپ ہمارے لیے کیا جو ہے نا وہ ایک تماشا کھڑا کر دیا۔ سو چائنا جو پروجیکٹ کر رہا ہے اپنی ملٹری پاور انڈین اوشن میں، اب میں بڑی دیر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا پروپوننٹ، آئی ہیو بین ون آف دا اسٹرانگیسٹ ایڈوکیٹ ان پاکستان، کہ پاکستان نیڈس ٹو موو فارورڈ ٹو انڈو پیسفک، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ انڈیا چائنا کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے انڈین اوشن میں، پاکستان کو کیا آفرنگ کر سکتا ہے وہاں پہ؟ پاکستان کو تو بیسیکلی جانا ہی ایک ملٹری ڈپلومیسی اینڈ اکنامک ڈپلومیسی کے چکر میں وہاں جانا چاہیے۔ انڈین اوشن میں چائنیز کے ساتھ مل کے، جسے کہتے ہیں نا آپ ٹیم بی بن کے ان کے کام کریں۔ اب چائنیز جو ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے بیسز بھی بنائیں گے، وہ اپنا اسٹریٹجک سرکلز بھی بنائیں گے۔ سو یہ چیزیں ہیں، یہ جو مٹیریل اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو چائنیز ہمیں کیا آفر کرتے ہیں اور ہم چائنیز کے ساتھ جو ہے وہ کیسے چلتے ہیں،
یہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہے. مجھے خطرہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو انڈیا کے درمیان جو امبیلنس ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس کو بیلنس کر سکیں. ہمیں رشین آئل چاہیے، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. ہمیں مڈل ایسٹرن والے، اب ظاہری بات ہے وہ تنگ آ گئے ہیں ہماری ان حرکتوں سے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہر وقت جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. اب جو چائنا ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑا ریلائی کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک میجر ملٹری پار ہے، نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے، کیپیبلٹی ضرور رکھتا ہے، لیکن انٹرنل ڈویژنز ہیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہیں، سوشل کوہیژن نہیں ہے، ریلیجیس ایلیمنٹس کی ڈومیننس ہے سسٹم کے اوپر. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پرپور ہے. میں دیکھ رہا تھا 2022 میں چائنیز ملٹری پاور کے اوپر ایک رپورٹ بھی آئی تھی، ملٹری اینڈ سیکورٹی ڈیولپمنٹ انوالونگ دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ریلائی کرتا ہے. لیکن کیا چائنا پاکستان کو کوئی ڈیفینس ایشورنسز دے گا؟ کیا دے گا؟ مجھے یاد پڑتا ہے، میں آئی میٹ سم ون ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، ایک اسکالر سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب چائنا اور انڈیا کے ایل ایس سی کے اوپر معاملات خراب ہوئے تو پاکستان ڈڈ آفر چائنیز سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ڈو جوائنٹلی اگینسٹ انڈیا. لیکن آئی تھنک دا چائنیز ور ناٹ ہیپی ود دس آئیڈیا، اور ان کو پتہ تھا کہ پاکستان ول مینیپولیٹ مس یوز اس اپروچ کو، اور امیڈیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ اے بگر چیلنج دیٹ وی شوڈ جوائن ہینڈ ود پاکستان، بکل اپ کر لینا چاہیے اور ان کو جو ہے نا کھڑکانا چاہیے. وہ نہیں سمجھتے یہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پتہ ہے وہ خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جو سیکیورٹی ایشورنسز مانگ رہا ہے، چائنیز اس کے لیے نہیں کر رہے. سو واٹ از چائنا آفرنگ اس؟ JF-17 تھنڈر، ٹھیک ہے، یہ آفر کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیا وہ آفر کر رہے ہیں ہمیں؟ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ کہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں پتہ چلیں جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہاں، جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی بڑا کام جو چائنیز نے ہمیں آفر کیا ہے. ہاں، چائنیز میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنیز نے ہمیں جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے، اکوپمنٹ ہے، اس پہ انہوں نے بڑی مدد کی ہے ہماری. لیکن اس کی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آرمز ٹرانسفر ہوئی ہیں پاکستان میں فرام 1950 ٹو 2021 اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ چین نے آفر کی ہیں. امریکہ بہادر جو ہے وہ بیچ میں ہمارے کہتے ہیں کتی مار جانا. کتی مار جانا مینز کہ تھوڑا سا آتا ہے، اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے، نہیں ہے پھر غائب ہو گئے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو 1985 تک جو تھا ہمارے معاملات ٹھیک تھے، 90 تک بھی ٹھیک تھے، پھر 90 میں فلیٹ ہو گئے چیزیں. پھر 2000 میں آپ دیکھیں 2004-5 میں چیزیں پھر اٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن چائنا ریمینز دا ڈومیننٹ جو ہے اس سینس میں کہ جو آرمز ٹرانسفر کے والے فرام 1970 ٹل 19 جو ہے وہ اس چیزوں میں چائنیز نے ہمیں ظاہری بات ہے F-16 دیے، اچھے مطلب، لیکن چائنیز امریکنز نے F-16 دیے، چائنیز نے JF-17 ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ جو دیا. سو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں. اور جو کیا اسے کہتے ہیں، آرمی کو سب سے زیادہ چائنیز نے جو ہے وہ ایئر فورس کو اکوپمنٹ دیا ہے ہسٹوریکلی. اسٹارٹنگ فرام 1990 آنورڈ آپ دیکھیں تو ہمیشہ چائنیز نے ہماری ایئر فورس کو بڑا بوسٹ کیا ہے. اور پاکستان کو شاید اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. نیوی ہیز ہیویلی بین نیگلیکٹڈ ان پاکستان. یہ تو آفٹر 2010 سی پیک کی بعد یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور ابھی آلموسٹ ایئر فورس، نیوی اور جو آرمی ہیں دے آر ایٹ پار وین اٹ کمز ٹو ملٹری سپلائز کے حوالے سے دیکھا جائے تو آلموسٹ ایٹ پار ہیں. مطلب کافی زیادہ وہ ہمیں اکوپمنٹ وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن دا فنڈامنٹل کویشچن جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ بھائی چائنیز جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رشیا. ٹھیک ہے، چائنیز بہت کچھ ڈرا کرتے ہیں ان سے، کیا نام ہے، رشین سے لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے رشین سے تو انہوں نے پیسے بھی لے لینے، لیکن ہمارے ساتھ وہ ایون ملٹری ایکسرسائزز کر لیں، ملٹری جو ہے وہ
اور جو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دے آر مور ود پاکستان ایز کمپیئر ٹو ود دا رشینز. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا میجر لاجک بیہائنڈ دس، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ملٹری ایکسرسائزز میں اور اوور آل وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ہمیں کیا وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کو ہمارے ساتھ کریں گے کہ جی ہاں اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ کس طرح وہ ہماری سپورٹ کریں گے؟ یہ تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو نیچر آف وار ہے فیوچر میں وہ ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. فار ایگزامپل جو نیچر آف وار ہے وہ چینج ہوگی، جسے کہتے ہیں نا سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ استعمال ہوگا. میں آئی کین فور سی کہ اگلے کچھ عرصے میں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، بیکاز پاکستان از ان ڈیسپریٹ پوزیشن میں آ گیا ہے کہ ہمیں ڈیویڈنڈس ملنے چاہیے انڈیا کے ساتھ. ہم نے جو 2003 والا ان کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کیا اس کو فارملائز کیا، اس کے ڈیویڈنڈس نہیں ملے. لیکن اور ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جنگ دشمن کے گھر میں لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو اٹ مینس دے کین ٹیک دا وارڈ ود ان انڈیا. انڈیا جو ہے وہ آلریڈی اس کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ افغانستان میں بڑے قریب ہیں اور وہ سارا، بلکہ بھی ریسنٹلی ایک ڈاکٹر حسن عباس کی بک آئی ہے دا ریٹرن آف طالبان، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے افغان طالبان کو کہا تھا کہ آپ انڈینز کو لے کے آئیں، بیکاز وہ پیسے ڈالیں گے، سارا کچھ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، بیکاز افغانز آر ان نیڈ آف منی. سو بہت ساری چیزیں ہیں. سو فیوچر کیلکولیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ہمارے لیے کویشچن یہ رہتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا فائدہ دے گا چین؟ اکوپمنٹ تو دے رہا ہے ماضی سے، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ نہیں دے رہا، اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے وہ دے گے. لیکن کویشچن یہ ہے ان کیس آف ڈیفنس جو کہ انڈیا کو امریکنز آفر کر رہے ہیں یا نیٹو آفر کر رہا ہے، ہمیں کیا ڈیفنس وہ آفر کریں گے؟ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ انڈیا امیڈیٹلی ول ناٹ بی پارٹ آف دا نیٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چائنیز نے کوئی مس کیلکولیشن نہ کی انڈینز کے ساتھ تو وہ نہیں حصہ بنے گا. دی انڈینز ہیو اسٹاپڈ the West converting Quad into a military alliance. So how come they can simply go and join NATO? سو انڈینز بڑی چیز میں جو ہے نا وہ جو اٹانومی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی اٹانومی بھی کھو جائے گی. سو آپ اگر نیٹو کا حصہ بنیں گے تو امیڈیٹلی آپ کے اوپر ایک تلوار لٹک جائے گی، بیکاز پھر چائنیز آپ کو نئے لینس سے دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ یورپینز جو ہیں وہ بھی پرابلم فیل کریں گے ہیونگ انڈیا ان نیٹو. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ان کو لیے یہ چیلنج ہے کہ ان کیس اگر انڈیا اینڈ چائنا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو سارا یورپ بھی ڈریگ ہو کے چائنا کے ساتھ اپنے ملٹری مسلز دکھانا شروع کر دے. سو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن، اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن فار اس دا امپورٹنٹ کویشچن از will Chinese offer Pakistan something like NATO style defense، یا کہ صرف جڑا ہے گلیں ہی کرتے رہیں گے اور وہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے، پاکستان کو ایسی چیز چاہیے. لیکن یہ کبھی لارجلی پاکستان کے جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک سرکلز میں اس طرح کی بات میں نے کبھی سنی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہوتی ہوگی، جو ڈیفنس پلانرز ہیں، جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، ملٹری کے لوگ ہیں جو یہ جنگ و جدل کی باتیں کرتے ہیں، جن دفتروں میں بیٹھ کے ظاہری بات ہے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ بات ضرور ہو رہی ہوگی، لیکن لیٹ سی کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور چائنیز ہمارے فارن منسٹر، ہمارے آرمی چیف چائنا سے کیا لے کے آتے ہیں. نارملی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا کہ کیا ڈسکشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ.